اللہ رب العزت کا فرمانے والی شان ہے کہ اے لوگوں تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو، تم میرے پاس آنا چاہتے ہو، تو اے لوگوں سب سے سیدھا اور آسان راستہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی پیروی کر لو، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کا فرمانے والی شان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو یہاں پر محبوب بنانے کی شرط اللہ رب العزت نے فرمائی کہ تم حضور کی اتباع کر لو، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو چیز رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ مسلمانوں کی نشانی ہے۔ جس چیز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یہ چیز کرنا ہے تو اس چیز کی پابندی کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے باز آ جانا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھا کرو۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ المعراج المومن، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن باتوں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اور آپ کے اوپر مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم فرض بنتا ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں کی پیروی کیا کریں، اور جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو منع کیا ہے، ہم اور آپ کے اوپر پہلی ذمہ داری بنتی کہ ہم اور آپ ان باتوں سے رک جایا کریں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام نہ کھایا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، کسی کو ستایا نہ کرو۔ تو جب ہم اور آپ ان ساری چیزوں کو اپنا لیں گے تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لائق ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے مذہب کی اطاعت کریں، اپنے مذہب کو فالو کیا کریں۔ ہم اور آپ کا دستور بن چکا ہے، جیسے جیسے آگے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے ہم اور آپ کی سوچ، فکر، ذہن الگ الگ طریقے سے بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مسلمانوں کے دستور ہوا کرتا تھا کہ جب عید آیا کرتی تھی تو خوشی منایا کرتے تھے، جب عید آتی تھی تب لوگ خوشی منایا کرتے تھے، وہ میٹھی عید ہو یا بقرعید ہو یا اسلامی کوئی بھی تہوار ہو، تب مسلمانوں کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ مسلمان خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے مذہب کو نہ چھوڑتے ہوئے، ہم اور آپ اپنے مذہب کو آج کل چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے کے مذہبوں کو اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مثلا کل یا پرسوں کے بعد نیا سال آنے والا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ عام بات، اتنا مطلب یہ بات پھیل چکی ہے، مسلمان اپنے تہواروں کو چھوڑنا پسند کر لیتا ہے لیکن ان تہواروں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کل مسلمان آپ دیکھیں گے اکثر لوگ 2-3 دن کے بعد آپ کو مبارکباد پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نیا سال آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نئے سال کا تعلق نہ تو اسلام سے نہ تو مسلمانوں سے، بلکہ یہ کھلا کھلا عیسائیت اور یہودیت ہے۔ اس کو منانا، اس نئے سال کی مبارکباد دینا، اس پر مٹھائیاں بانٹنا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ عیسائیت ہے۔ اس کام کو عیسائیوں نے کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی رواج پڑ گیا کہ مسلمان بچے بھی سب کو نیا سال مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے بروز محشر وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مثلا اگر ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر ہم اور آپ کو صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، تو بروز محشر میں ہم اور آپ کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ اگر ہم اور آپ کو محبت ہے تو ہم اور آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم اور آپ مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت سے محبت کر رہے ہیں، عیسائیوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، 1 جنوری کو ہم اور آپ
مبارکباد پیش کر رہے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ ہم اور آپ خسارے کے اندر ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کو مبارکباد پیش کرنے کے سبب سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور ہم اور آپ کو جہنم کا پروانہ سنا دے. کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت کی شان یہ کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے اوپر چاہے تو جنت بخش دے اور چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی غلطی کے اوپر آپ کو جہنم کا مژدہ سنا دے. ہر انسان کو ہر گناہ کرتے وقت، ہر چھوٹی چھوٹی غلطی کرتے وقت اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ مقبول ہو گئی، اگر اللہ اس سے ناراض ہو گیا تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. ہر انسان کو ان چیزوں، حالانکہ آپ سوچتے ہوں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں، صرف مبارکباد دینا 2 لفظ ہیں، مبارکباد پیش کرنا 2 لفظ ہیں. یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر مسئلہ 2 لفظوں کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ مسلمان اور یہودیت کا ہے. یہاں پر مسئلہ مسلمان اور عیسائیت کا ہے. نیا سال کی مبارکباد دینا، نیا سال پہ مٹھائیاں بانٹنا یا خوشیاں منانا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. یہ عیسائی کیا کرتے ہیں، یہ عیسائی کیا کرتے ہیں. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر مسلمان ان کاموں سے بچتا رہے. اسی طریقے سے عیسائیوں کے بہت سارے کام مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں. جیسے آج برتھ ڈے منایا جاتا ہے، سالگرہ منائی جاتی ہے بچوں کی پیدائش کا، اس کا بھی اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اور آپ وہاں پہ کیک کاٹتے ہیں اور سارے خرافاتی کام کرتے ہیں. حالانکہ اگر کسی شخص کو، اگر کوئی شخص یاد رکھنا چاہتا ہے کہ میں اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، تو اسے یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر محفل میلاد کرتا، قرآن خوانیاں کرتا، غریبوں کو کھانا کھلاتا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، اس دن پہ روزے رکھ لیتا تو یہ اور بات تھی. لیکن وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر پارٹیاں کی جاتی ہیں، وہاں پر ناچ تماشے کیے جاتے ہیں، وہاں پر ڈھول بجائے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے کام آج مسلمانوں کے اندر آ گئے. اگر ان سے آج کہہ دو یہ چیز چھوڑ دو، تو جہاں تک میرا غالب گمان ہے کہ وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان سے تو الگ ہو جائے، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. مسلمانوں کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. مسلمان اپنے تہواروں کو منائے، غیروں کے تہوار کو نہ بنائے. ہولی آ جاتا ہے، دیپاولی آ جاتی ہے، لوگوں کے گھر مزین ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجا دیتے ہیں، اپنے تہواروں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسلام ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے تہواروں کو بنایا کریں اور غیر لوگوں کے تہواروں سے باز رہا کریں. نیا سال آ گیا ہے، آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کی مبارکباد نہ پیش کیا کریں. ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. ہمارا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے لاسٹ پہ اوپر اختتام اس کا ہو جایا کرتا ہے. تو اگر ہم اور آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو محرم کے پربہار موقع کے اوپر کریں، یکم جنوری کو نہ کیا کریں. یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور یہ سب کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ اسی قوم میں سے ہو جائے گا. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان باتوں سے بچتے رہا کریں. اور ایک اور خاص بات، آج پہلے اگر مسلمانوں سے کہہ دیتے کہ آپ داڑھی رکھ لو تو داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. پہلے وہ داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. عیسائیوں نے، یہودیوں نے رواج کر دیا کہ اسٹائل میں داڑھی رکھ لو، تو داڑھی رکھنا شروع کر دیے. بس سارے لوگ داڑھی رکھنا شروع کر دیے. اگر آپ اسٹائل کے طور پر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگر آپ دکھاوے کے طور پہ داڑھی رکھ رہے ہیں، تو پھر ایسی داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ مسلمانوں کی شان تو یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرے تو اس کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ یار یہ حضور کی سنت ہے، ہمیں صحیح طریقے سے اپنانا چاہیے. مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ داڑھی باقاعدہ سیٹ کرا کر کے، اچھے طریقے سے کرا کر، اسے کٹوا کر کے بالکل تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے داڑھی کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ داڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو بھی پست رکھو، مونچھوں کو پست رکھو. تو فقہاء نے اس کی تفسیر یہ یوں کی ہے کہ داڑھی کم از کم، داڑھی کم سے کم ایک بالش، ایک مٹھی ہونا چاہیے. کم سے کم جب پکڑے آدمی تو پوری اتنی داڑھی ہو جانا چاہیے، اتنی. اس سے اگر آپ چھوٹی رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی سنت ادا نہیں ہو رہی ہے. تو اگر ہم اور آپ داڑھی بھی رکھ رہے ہیں اور سنت بھی ادا نہ ہو تو پھر ایسی داڑھی رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر داڑھی رکھیں یا کوئی بھی کام کریں تو شریعت کا خاص طور پر خیال رکھا کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو حضور کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت تمہیں محبوب بنا لے گا. تو جن کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرو، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا ہے
ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ آج کے بیان سے ہم بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ 1 جنوری آ گیا ہے، ہم اور آپ کو اس دن کی مبارکباد نہیں دینی ہے، ہم اور آپ کو اس دن کی مبارکباد پیش نہیں کرنی ہے، نہ اس دن ہم اور آپ کو خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ ہم اور آپ کا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، جو بھی ہمیں کرنا ہے محرم کے دن سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ برتھ ڈے وغیرہ جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں سے مسلمانوں کو چاہے کہ مسلمان بچتا رہے اور اسلام کے اوپر گامزن رہے۔ اور بالخصوص میری آپ سے یہ عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندیاں کرنا شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم میں کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ آپ نے ابھی دیکھ لیا حال ہی کے اندر کتنے سارے جنازے اٹھائے گئے یہاں سے، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی آخرت کی فکر کریں اور قیامت کی فکر کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ ایک قبر کے پاس رکے اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رونا شروع کر دیتے ہیں، تو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا، اے عثمان، اے امیر المومنین، اے بادشاہ وقت، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن اب آپ ایک قبر کے سامنے آ گئے اتنا رو رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر جس کے لیے یہ منزل آسان ہو جاتی ہے باقی کی منزلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ تو چاہیے کہ ہم اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کریں اور قبر کی فکر کرتے ہوئے نظر آیا کریں۔ اگر ہم اور آپ کو پہلی سیڑھی ہی نہیں ملے گی، پہلا زینہ ہی نہیں ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ چھت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر قبر کے اندر ہم اور آپ، اگر قبر ہی کے معاملے میں ہم اور آپ پھنس گئے تو آپ یقین مانیے کہ ہم اور آپ ہلاکت و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب البارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہم اور آپ کو اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا مسلمان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔